شخص تھا، خدا کا خوف اور ڈر اپنی زندگی کے اندر رکھنے والا شخص تھا، خدا کی تابعداری کرنے والا شخص تھا۔ خدا نے نوح کا چناؤ کیا، خدا نے نوح سے کہا کہ ہر ایک بشر کا خاتمہ میرے نزدیک آ پہنچا۔ ہر ایک نے زمین پر اپنے رہنے کا طریقہ بگاڑ لیا۔ خدا نے نوح کے گھرانے کا چناؤ کیا اور نوح کو خدا نے بچایا، اس کے خاندان کو خدا نے بچایا، اور جب کشتی عرارات کے پہاڑ پر آ کر ٹکی اور پانی تھم گیا، نوح کا خاندان نکلا، نوح نے خدا کے حضور سوگتنی قربانی گزرانی، اس کی خوشبو خدا تک گئی، خدا خوش ہوا، خدا نے ان کو برکت دی کہ زمین پر پھیل جاؤ۔ اب نوح کی نسل میں سے سم جو تھا، سم کی نسل میں سے ابر پیدا ہوا جو عبرانی کہلاتے تھے، اور یہ ابر کی نسل میں سے تارا آیا، اور تارا کی نسل میں سے ابراہیم پیدا ہوا، اور ابراہیم کا خدا نے چناؤ کیا۔ اس سے پہلے خدا نوح کا چناؤ کر چکا تھا، خدا کی نسل میں نوح کا خاندان راست باز تھا، دنیا کے سب گھرانوں میں سے۔ اب خدا نے جب ابراہیم کا چناؤ کیا تو خدا نے ابراہیم سے کہا میرے ساتھ چل، میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ خدا نے وعدہ کیا ابراہیم کے ساتھ کہ میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا، اور ابراہیم خدا کے ساتھ چل پڑا۔ خدا کی جو برکتیں تھی، جو برکات خدا نے ابراہیم کو دی تھی، وہ برکتیں اس کی نسل میں منتقل ہوئی۔ اس کا بیٹا اسحاق، اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے جو اسرائیل، یعقوب کو اسرائیل کا نام دیا گیا، اور اسرائیل 12 قبیلے۔ اور خدا نبی کی معرفت ان کے ساتھ یہ کلام کرتا ہے، دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے۔ اور گھرانے بھی موجود تھے اور دنیا بھی موجود تھی، لیکن خدا نے ابراہیم کو چنا، اس کی نسل کو چنا، اور خدا کہتا ہے کہ میں تم کو مصر سے نکال کے لایا۔ ایک بڑا زبردست ملک جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دودھ اور شہد وہاں پہ بہتا ہے۔ خدا اس ملک کے اندر اس نسل کو لے کر آیا، لیکن جب خدا نے ان کا چناؤ کر لیا پھر ضروری تھا کہ خدا اس نسل کے ساتھ جن کو برگزیدہ کیا، جن کو معاشرے سے، زمانے سے، دنیا سے، گھرانوں سے علیحدہ کیا، پھر خدا بھی تقاضا کرتا ہے، خدا جہاں پہ یہ بات ان پہ واضح کرتا ہے کہ میں مصر سے تمہیں نکال کے لایا اور میرے اور تمہارے درمیان عہد بندھا۔ کوئی سینا کے پہاڑ پر، کوئی سینا کے پہاڑ پر جب خدا ان کو نکال کے لایا، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں سے کہہ کہ 3 دن تک اپنے آپ کو پاک صاف کرو، کسی قسم کی برائی نہ کریں، کیونکہ خدا پاک ہے، اور خدا سے ملنے کے لیے انسان کو پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو خدا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پرکھے، اپنے آپ کو جانچے، کیونکہ ایک پاک ہستی کے ساتھ ملاقات انسان کو کرنی ہوتی ہے۔ خدا نے ان سے کہا، اور تیسرے دن خدا نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور تیسرے دن
कोई सीना के पहाड़ पर एक बाउंड्री लगा दी गई कि कोई शख्स आगे ना जाए। काली घटाएं गरज के साथ जब खुदा आने वाला था, लोग डर गए। लोगों ने मूसा से कहा, खुद ही बातें कर लिया कर और हमें बता दिया था कर। खुदा ये चाहता था कि वो मूसा का यकीन करे। और फिर जो अहद जब इनको बरगजीदा किया गया, जब इनके साथ अहद बांधा गया, वो अहद था 10 अहकाम जो खुदा ने उनको दिए कि जिस मुल्क में तुम जाकर आबाद होने वाले हो, उस मुल्क के अंदर मजहबी कवानीन, खानदानी कवानीन, माशरती कवानीन खुदा ने उन पे वाज़े किए। मेरे हुजूर तो गैर मबूदों को ना मानना, कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, सब्बत का दिन पाक मानना, अपने माँ और बाप की इज्जत करना, खून ना करना, ज़िना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, लालच ना करना। ये खुदा ने उनको अहकाम दिए कि जिस मुल्क में जाकर तुमने आबाद होना है, वहां पर किस तरह तुम जिंदगी बसर करोगे। लेकिन बनी इसराइल ने खुदा के हुक्मों को तोड़ा, उस जमीन को नापाक किया। वो जमीन जहां पे खुदा उनको लेकर आया, जहां पे फरावानी थी, जहां पे खुशहाली थी, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से उन्होंने उस जमीन को नापाक कर दिया। इसलिए खुदा नबी की मार्फत दूसरे बाब की 6 आयत में उनके गुनाहों का जिक्र करता है। खुदा यूं फरमाता है कि इसराइल के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने शादी को रुपए की खातर, मस्कीन को जूतियों के जोड़े की खातर बेच डाला। वो मस्कीनों के सर पर की गर्द का भी लालच रखते हैं और हलीमों को उनकी राह से गुमराह करते हैं, और बाप और बेटा एक ही औरत के पास जाने से मेरे मुकद्दस नाम की तकफीर करते हैं, और वो हर मज़बा के पास गिरोह लिए कपड़ों पर लेटते हैं और अपने खुदा के घर में जुर्माने से खरीदी हुई मैं पीते हैं। अगर और इनके गुनाहों की तफसील यशायाह नबी बयान करता है कि क्या गुनाह थे इनके, कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा। जब यशायाह की मार्फत खुदा कलाम करता है, सुन ए आसमान, सुन ए जमीन, खुदावन फरमाता है मैंने लड़कों को पाला पोसा, लेकिन उन्होंने मुझसे सरकशी की। और खुदा नबी की मार्फत कहता है कि दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगज़िदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकिरदारी की सजा दूंगा। जब वफादारी खत्म हो जाती है, जब इंसान वफादार नहीं रहता, तो खुदा नहीं छोड़ता। वफादारी बड़ी जरूरी है। इन्होंने वादा किया था, जब हम इस्तिस्ना की किताब उसका 7वां बाब उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, तो बड़ी बुलंद आवाज के साथ कहा कि हम तेरे साथ वफादार रहेंगे, तेरी वफादारी करेंगे। लेकिन उस मुल्क में आकर इन्होंने क्या किया? वफादारी छोड़, गैर लोगों के पीछे भागना शुरू कर। यिर्मयाह 2 बाब 10वीं आयत, मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की हैं, मुझ आबे हयात के चश्मे को तरक किया, अपने लिए होश खोदे, शिकस्ता होश जिनमें पानी नहीं ठहर, हर चंद तू अपने को सज्जी से धो, बहुत सा सबून इस्तेमाल करे, फिर भी खुदा कहता है तेरी बदकारी का दाग मेरी हुजूरी में हया है। खुदा नबी की मार्फत कहता है कि अगर आप 7वीं आयत को पढ़ें, यकीनन खुदा नहीं कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने
خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کریں۔ خدا پہلے واضح کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، سکھاتا ہے، نبیوں کی معرفت کلام کرتا ہے۔ جب نہیں سنتے تو پھر خدا کہتا ہے کہ وہ بے سزا نہ چھوٹے۔ اب ان کو سزا کیا ملی؟ خدا نے کہا کہ یہ زمین ویران ہو جائے گی، یہ ملک ویران ہو جائے گا، اور وہ 70 سال کے لیے اپنے ملک سے نکل جائیں گے اور غلامی کی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس موجودہ دور میں دیکھیں تو ہماری زندگی بھی بنی اسرائیل کی طرح کوئی وفاداری نہیں ہے، کوئی تابع داری نہیں ہے۔ جس طرح خدا چاہتا ہے اس طرح ہم نہیں چاہتے۔ خدا نے 10 احکام ان کو دیے، وہی باتیں خداوند یسوع مسیح نے بھی آج اپنے لوگوں کو دی۔ کوئی نئی بات خداوند یسوع مسیح نے نہیں کی، کوئی نیا قانون اپنے لوگوں پر نافذ نہیں کیا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں صحائف انبیاء اور شریعت کی باتوں کو ترک کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے، منسوخ کرنے نہیں ہوا ہے، پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگلوں سے کہا گیا خون نہ کرنا، میں کہتا ہوں غصہ نہ کرنا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح بیس کو پکڑ، جہاں سے قتل ہوگا، جہاں سے انسان کسی کا خون کر دے گا۔ اگلوں سے کہا گیا دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں تم سے کہتا ہوں اگر کوئی تیرے ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا قسم نہ کھا، جھوٹ نہ بولنا، وہ ساری باتیں جو اسرائیل کے ساتھ تھی وہی باتیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے کہی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ جو لوگ پہاڑوں پہ کی طرف گئے ہیں، پہاڑوں کے اوپر لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہیں، اور رات کو جب لائٹ آن ہوتی ہے وہ نظر آتے ہیں۔ یسوع نے کہا جو شہر پہاڑ پر بسا، تم دنیا کے نور ہو، نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کرے۔ تمہاری زندگیوں سے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تعریف کرے۔ اگر اس دنیا کے اندر ہم اس کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں بسر کریں گے تو وہاں پھینکا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ خدا ہمیں برکت دے۔ ہم دعا کریں گے، اپنے سروں کو چکائیں۔